جنہوں نے اپنے جہاد القلم سے دین مستقبل کی ضد برہم کو سنوارنے میں ایک اہم رول نبھایا، جن کی نگاہ کیمیا اثر نے لاکھوں گمگشتگان راہ کو جادہ حق سے کنار کیا، جن کے در کی جمی سائیں وقت کے بڑے بڑے مستقشینوں نے کی۔ آپ بیقم علم ظاہر و باطن کا ایسا سنگم تھے جہاں ہر طلب کو سرامی و آسودگی کی دولت کرام آیا ملتی تھی۔ آپ رسول پاک علیہ السلام کے سچے نائب، تصدیق حق کے صدیق اکبر کا پرتو، دین میں مداہنت کرنے والوں کی بےخونی کے معاملے میں فاروق اعظم کے مظہر، رحم و کرم میں عثمان ذوالنورین کی تصویر اور باطن شکلی میں حیدر شمشیر، بلکہ یہ پال کے اس شعر کے مصداق تھے، وہ حلق یاراں تو بنے شب کی طرح نرم، وہ حلق یاراں تو بنے شب کی طرح نرم، رسم حق و باطن ہو تو اولاد ہے مومن۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے الملفوظ کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ آدمی کو مفید بننا چاہیے، اور اگر اس کے اندر افادے کی صلاحیت نہ ہو تو چاہیے کہ وہ مستفید بن جائے۔ خانوادہ رضویہ کا یہ پہلو بڑا ہی عظیم ہے کہ وہ مستفید بننے کے بجائے مفید بننے کو ترجیح دیتا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی ذات جماعت اہل سنت کے لیے کتنی مفید تھی، اور آپ کی ذات سے قوم و ملت کے کتنے فوائد وابستہ تھے، اور آپ کی باموز شخصیت کے پندرہ صغیر دفاع پہ کیسے کیسے اثرات مرتب ہوئے کہ تمام کا اظہار، ان تمام کے اظہار کے لیے ایک دست بھی ناکافی ہوگا، پھر بھی تشنگی باقی رہے گی۔ عزیزان اسلامیہ، آج اصحاب علم و فن ہو یا ماہرین سیاست، اہل دین و دانش ہو یا ارباب شریعت و طریقت، ہر فرد آپ کے نقش بامو نشان قصدر، کردار و عمل کو نقش حیات اور حضر و فکر کو نصب العین بنانا کامیابی اور سعادت سے سمجھتا ہے۔ آپ کا وجود مسعود اگر ایک طرف قول و عمل کا سنگم اور تقویٰ و طہارت کا مرقع تھا، تو دوسری طرف بے شمار دینی و ملی سیاسی و سماجی تحریکوں کا بانی و حافظ بھی تھا اور معین و مددگار بھی۔ آپ کی انقلاب آفرین شخصیت کی وسیع النظری اور دوراندیشی کا اندازہ لگانا ہے تو جامعہ اشرفیہ کی تحریک کے ساتھ آپ کے تعلق اور لگاؤ کی رودات پڑھیں کہ کیسے کیسے حضرت افضل کے نماز سے نوازا ہے، کتنی حسنی اور نصرت پر حمایت کا اظہار کیا ہے۔ جلال حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان جو کہ تحریک اشرفیہ کے بانی اور روح رواں تھے، ان کے تعلق سے کتنی دعائیں اور کتنے حوصلہ افزا تاثر پیش کیے ہیں۔ یہ تمام تر خدادیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں، انہیں پڑھنے کا بار بار جی چاہتا ہے، وہ پڑھ کر کے تکیہ کش کرنے رکھتی ہے۔ کہیں آپ جامعہ اشرفیہ کے انتظام و انضباط کو سراہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں حافظ ملت جیسی عظیم انقلابی شخصیت کے حسن انتخاب پر انتظامیہ کو تاج و تحسین سے نوازتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی اشاعت فتح و رضویہ کے تعلق سے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے علاوہ کس سے توقع ہو سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان نے جامعہ اشرفیہ سے پہلے روابط کا اظہار کرتے ہوئے خوبکار نمایاں انجام دیا، جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ وہ یہ کہ بریلی شریف سے رمضان المبارک کے مہینے میں جو اشتہار شائع ہوتا تھا، اس نے اپنے ادارے منصب اسلام کے لیے نہیں بلکہ تعاون کی اپیل بھی کی، تو جامعہ اشرفیہ کے لیے شاید تاریخ میں یہ پہلا ایسا واقعہ ہو کہ کوئی شخص جو خود کسی ادارے کا محتمم و منتظم ہو اور اشتہار میں اپنے ادارے کے بجائے کسی دوسرے ادارے کے لیے تعاون کی اپیل کرتا ہوا نظر آئے۔ یقیناً یہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا ہی خاصہ ہے، اور یہ جامعہ اشرفیہ سے ان کی قلبی محبت کا اظہاریہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جامعہ اشرفیہ انہی اسباب کی وجہ سے ذروۂ کمال پر پہنچ چکا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں نیم شبی سے روز بروز درختے کی طرف گامزن ہے۔ یہاں کے شاہین صفت طلبہ افق کائنات پہ اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جلالت العلم حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے فیضان سے مالا مال ہو کر جب یہ باہم خدمات کا انجام دیتے ہیں تو لوگوں کی نگاہیں بہت جامعہ اشرفیہ کے درمیان کی جانب اٹھنے لگتے ہیں اور راجہ پلت پیش کرنے لگتی ہے۔ یہاں کی پرفیض فضاؤں میں چند سانس لینے والا بھی زمانے کو واقعی مقدار میں آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ یہاں کے کاروں پر تو فیض ہوتا ہی ہے، یہاں کے ناکاروں پر بھی فیض کی جھماجھم بارش ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا یہ مادر علمی صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ قوم و ملت کی امانت ہے، بزرگوں کی دعائیں اجابت ہے، اسلاف کا ثمرہ تلاوت ہے، جماعت اہل سنت کی ضرورت اور حافظ ملت کی جنت ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا تعلق اشرفیہ اور قومی اشرفیہ سے تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرت عزیز ملت سے بھی حد درجہ محبت فرماتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کے وصال کے چند دنوں بعد ہی آپ نے حضرت عزیز ملت کو اپنے سلسلے کی اجازت و خلافت سے نوازا اور دعا فرمائی کہ سلسلہ عزیزی کا یہ سرسبز و شاداب چمن ہمیشہ لہلہاتا رہے. الجامعۃ الاشرفیہ آج بھی آپ کے خلیفہ حضرت عزیز ملت کی سربراہی اور پراس قیادت میں شاہ راہ ترقی پر گامزن ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا روحانی تصرف و تعلق آج بھی جامعہ اشرفیہ کے ساتھ کرم فرما ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے معلومات فرمائے اور ہم سب کو فروغ نظمیات مایا کردار عطا کرنے کی توفیق احسان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.